فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم، دار التحقیق کراچی. یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11 اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 185 کا تیسرا حصہ. 2 حصے ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کر لیے تھے اور اس نشست میں تیسرے حصے سے آغاز کرتے ہیں. عربی میں کہاں سے کہاں تک اس حصے کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر. آغاز اور اختتام. وَلَا فَكَّرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہوا ہے یہ فی خلقہ الا سواء. اور ہم اب ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدرتوں اور بلند پایہ نعمتوں پر غور کریں تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں، لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوئی ہوئی ہیں. کیا یہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنہیں اس نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے کہ کیوں کر ان کی تخلیق کو استحکام بخشا ہے اور ان کے جوڑ بند کو باہم استواری کے ساتھ ملایا ہے اور ان کے لیے کان اور آنکھ کے سوراخ کھولے ہیں اور ہڈی اور کھال کو پوری مناسبت سے درست کیا ہے. ذرا اس چیونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرو، اتنی چھوٹی کہ گوشہ چشم سے بمشکل دیکھی جا سکے اور نہ فکروں میں سماتی ہے. دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے اور دانے کو اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے اور اسے اپنی قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے اور گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانے میں عجز و درماندگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے. اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچتا رہتا ہے. خدائے کریم اس سے تغافل نہیں برتتا اور صاحب عطا و جزا اسے محروم نہیں رکھتا، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو. اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں میں اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکی ہوئی پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت میں غور کرو، فکر کرو گے تو اس کی تحقیق پر تمہیں تعجب ہوگا اور اس کا وصف کرنے میں تمہیں تعجب اٹھانا پڑے گا. بلند و برتر ہے وہ کہ جس نے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا ہے اور ستونوں بریکٹ میں لکھا ہے اعضاء پر اس کی بنیاد رکھی ہے. اس کے بنانے میں کوئی بنانے والا شریک نہیں ہوا ہے اور نہ اس کے پیدا کرنے میں کسی قادر و توانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے. اگر سوچ بچار کی راہوں کو طے کرتے ہوئے اس کی آخری حد تک پہنچ جاؤ تو عقل کی رہنمائی تمہیں بس اس نتیجے پر پہنچائے گی کہ جو چیونٹی کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و باریکی لیے ہوئے ہے اور ہر ذی حیات کے مختلف اعضاء میں باریک سا ہی فرق ہے. اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی، بھاری اور ہلکی، طاقتور اور کمزور چیزیں یکساں ہیں. یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا
تو اس جو خطبہ 185 کے تیسرے حصے کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اور ہم اب شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے چھوٹی بڑی مخلوقات کی تخلیق میں خدا کی بے مثال قدرت۔ لکھا ہے اس خطبے کا آغاز خدا شناسی سے ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شناسی کے ساتھ آگے بڑھا۔ آپ امام علیہ السلام دوبارہ خدا شناسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس بار امام علیہ السلام وجود خدا اور اس کے بے پایاں علم و قدرت کو ثابت کرنے والی دلیلوں سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہونے والوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدرتوں اور بلند پایہ نعمتوں پر غور و فکر کریں تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے تو اس کے آثار بہت جلد انسان کے اعمال میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس خدا کی عظیم قدرت کے بارے میں غور کرنا جس نے بے شمار آسمانی کرے اور اربوں کہکشائیں پیدا کیں اور ایک کہکشاں میں کھربوں ستارے تخلیق فرمائے، یہاں تک کہ اس کی عظیم سلطنت کی حدود کسی کو بھی معلوم نہیں۔ جو کچھ ہم کائنات کی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں وہ صرف انہی چیزوں سے متعلق ہے جو انسان کے قاصر علم کی حدود میں آ چکی ہیں۔ شاید یہ سب کچھ اس پتے کی مانند ہو جو کسی جنگل میں موجود ایک تناور درخت پر ہو، اور اس سلسلے میں غور و فکر اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان اس عظیم طاقت کے آگے عاجزی اختیار کرے، اس کی دہلیز پر پیشانی رکھے اور اسی سے دل لگائے رکھے اور اپنی زندگی کو اس کے نام اور یاد سے نورانی کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ان نعمتوں کے بارے میں غور کیا جائے جن میں ہمارا پورا وجود گھرا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ ہمارے نطفہ ٹھہرنے سے زندگی کے آخری لمحے تک باقی رہتا ہے۔ چاند، سورج اور آسمان و زمین کو ہماری خدمت پر لگا رکھا ہے، جبکہ بادلوں، ہواؤں، بارشوں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ اس کی نعمتوں کا دسترخوان ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور سب ہی اس کی روزی کھا رہے ہیں۔ یقیناً منعم میم نون عین میم، منعم کا شکر جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اسے منعم بریکٹ میں لکھا ہے نعمت عطا کرنے والے کی شناخت کا خوگر کر دیتا ہے۔ امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان تمام قوی محرکات کے باوجود اس کے بھٹکنے اور دردناک عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ ترجمہ ہے کہ لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوئی ہوئی ہیں، اور یہاں پر اس کے جو معنی ہیں وہ لکھے ہیں کہ اس کے معنی فساد و تباہی کے ہیں۔ یہاں پر حوالے میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ یہاں پر امام علیہ السلام قوی محرکات اور دلیلوں کے باوجود انسان کے بھٹکنے کی دو بنیادی علتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کیونکہ قلوب سے مراد عقلیں ہیں جو ہوا و ہوس، نفسانی خواہشات اور دیگر آفات کی وجہ سے سوچنے اور شناخت کی صلاحیت کو ہاتھ سے کھو بیٹھتی ہیں۔ بصائر بے سواد الف حمزہ رے، بصائر سے مراد بصیرت کے چشمے ہیں جن پر گناہ، تعصب اور خود غرضی کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اصل خلقت میں ایسے نہیں تھے، بلکہ غفلت، شہوت اور دیگر خواہشات نفسانی کے سبب اس مرحلے پر پہنچے ہیں۔ امام علیہ السلام اس مختصر عبادت میں شناخت اور سوچ کے موانع کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جن کا ذکر قرآنی آیات میں بھی ہوا ہے۔ یہاں پر سورہ متفزعین میم توئے فے زواد یہ نون آیت نمبر 14 ترجمہ ہے کہ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بریکٹ میں لکھا ہے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے، انورٹڈ کاما
کلوز ہو گیا۔ پھر ہے اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 ترجمہ کہ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اس کی حالت کے سبب سمجھ بوجھ کر خدا نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر علامت مقرر کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائے گا اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ چنانچہ بہت ساری دیگر آیات میں بھی تمام لوگوں کو اسرار خلقت پر غور و فکر اور خدا کی قدرت اور نعمتوں کے بارے میں سوچ بچار کی دعوت دی گئی ہے تاکہ اس طریقے سے وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ امام علیہ السلام اسرار خلقت سے متعلق کلی طور پر بیان فرماتے ہیں کہ کلی طور پر بیان فرمانے کے بعد اب عالم خلقت کے بعض تعجب خیز موجودات کی تخلیق کو گفتگو کا محو قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ کیا یہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنہیں اس نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے کہ کیوں ان کی تخلیق کو استحکام بخشا ہے اور ان کے جوڑ بند کو باہم مضبوطی کے ساتھ ملایا ہے اور ان کے لیے کان اور آنکھ کے سوراخ کھولے ہیں اور ہڈی اور کھال کو پوری مناسبت سے درست کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں امام علیہ السلام حیوانات اور نہایت چھوٹے حشرات سے متعلق 6 امور کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مستحکم تخلیق، درست ترکیب، نیز کانوں، آنکھوں، ہڈیوں کی مخصوص بافت اور جلد کا حامل ہونا۔ جی ہاں، اتنی سی جسامت کے باوجود یہ مخلوقات تمام ضروری اعضاء اور اوزار سے لیس ہوتی ہیں جو اعضاء و جوارے اللہ تعالیٰ نے گینڈے اور ہاتھی جیسے عظیم الحبشہ جانوروں کو عطا کیے ہیں، وہی ان چھوٹے سے چھوٹے موجودات کو بھی ان کی جسامت و ضرورت کے مطابق عطا کیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان چھوٹے موجودات کی تخلیق میں ان میں پائی جانے والی تعجب خیز باریکیوں اور ظرافتوں کے پیش نظر عظیم الحبشہ موجودات کی نسبت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر امام علیہ السلام ایک دقیق تر مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور چھوٹے موجودات میں سے 2 ایسی چھوٹی مخلوقات سے متعلق بہت دلچسپ بحث فرماتے ہیں جن کی تخلیق پر انسان معمولاً غور و فکر نہیں کرتے۔ پہلے چیونٹی کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ ذرا اس چیونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرو، اتنی چھوٹی کہ گوشہ جسم سے بمشکل دیکھی جا سکے اور نہ فکروں میں سماتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر چیونٹی ہی سے متعلق مزید فرمایا کہ دیکھو تو یہ کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے اور دانے کو اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے اور گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانے میں عجز و درماندگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، یہ ضعیف اور کمزور مخلوق اس قدر ہوشیار ہے کہ اپنی زندگی کے رسم و رواج کو اچھی طرح جانتی ہے۔ انہی چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں کے ذریعے دشت و بیاباں اور درختوں کو اپنی جولاں گاہ بناتی ہے اور جو خوراک اس کے مزاج کے موافق ہے اسے مختلف مواد میں سے حاصل کرتی اور غذائی دانوں کو دور دراز راستوں سے اپنے بل تک لے آتی ہے۔ وہ ایسے دانوں کا انتخاب کرتی ہے جو اس کے بل کے پیچ و خم سے نکل سکیں اور اپنے جیسے دیگر ساتھیوں کو آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وہ دانوں کو اپنی مخصوص جگہ پر اس طرح رکھتی ہے کہ وہ خراب نہ ہو جائیں۔ وہ بغیر اس کے کہ موسم سرما کو اس نے دیکھا ہو ایک اندرونی الہام کے ذریعے ان ایام کے لیے پیش بینی کرتی ہے کہ جب پوری زمین برف اور بارش میں گھر جائے گی اور روزی کا ذخیرہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ پھر یہ کہ وہ اپنی دور اندیشی کے ذریعے اپنی ضرورت کے عین مطابق خوراک کو جمع کرتی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ اس کی روزی
اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچتا رہتا ہے۔ خدائے کریم اس سے تغافل نہیں برتتا اور وہ صاحب عطا و جزا اسے محروم نہیں رکھتا، اگر وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ خدا بند متعال نے اس قسم کی چھوٹی مخلوقات کو کہ جو صحرا و بیابان اور پہاڑوں میں زندگی بسر کرتی ہیں اپنے لطف و کرم سے دور نہیں رکھا ہے۔ جو بھی خوراک ان کے مزاج کے لیے سازگار ہے اسے ان کی پہنچ میں رکھا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سخت اور خشک پتھر کے درمیان رہتی ہوں تو بھی ضروری خوراک اور نمی کو خواہ ہوا کے ذریعے ہی سے صحیح ان تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اندرونی الہام کے ذریعے انہیں اس کام پر ابھارتا ہے کہ طاقت کے دنوں میں ناتوانی کے زمانے کے لیے خوراک جمع کریں، اور یہ تو واقعاً بہت حیرت انگیز ہے۔ کیا یہ چھوٹی سی مخلوق جانتی ہے کہ جاڑے کے کتنے دن تک وہ اپنے بل سے نہیں نکل سکے گی؟ کیا وہ سمجھتی ہے کہ اس مدت میں اس کے لیے خوراک کا کتنا ذخیرہ لازم ہوگا؟ کیا وہ اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ اس مدت میں کون سی خوراک تازہ رہے گی اور کون سی خراب ہو جائے گی؟ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کی خوراک کے مواد کہاں سے اور کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ یہ سب جانتی ہے، یہ سب باتیں اسے معلوم ہے، کیونکہ استاد ازل نے اسے یہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس چھوٹی سی مخلوق کی حیرت انگیز ساخت و بافت کو فکری قوت کے ذریعے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کی بلند و پست حصوں میں اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکی ہوئی پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت میں غور و فکر کرو گے تو اس کی تخلیق پر تمہیں تعجب ہوگا اور اس کا وصف کرنے میں تمہیں تعجب اٹھانا پڑے گا۔ یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد لکھا ہے اگلے صفحے پہ ہم آ گئے 148 پیج پر کہ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان اس چھوٹی سی مخلوق جو بمشکل نظر آتی ہے اس کی خلقت پر غور کرے گا اور غفلت کے پردوں کو جو اس مسئلے کے عام ہونے کے سبب پیدا ہوئے ہیں ہٹا دے گا تو یقیناً اس مخلوق میں ایک حیرت انگیز دنیا دیکھنے کو ملے گی۔ وہ اپنے چھوٹے سے سر میں آنکھ بھی رکھتی ہے اور کان اور منہ بھی، دو نازک اینٹنا جیسی شاخوں کو وہ دوسروں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں بہت سی باریک آنتیں اور معدہ ہے، جبکہ نہایت ظریف پسلیاں پیٹ کے دونوں اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے باریک اعصاب اور عضلات اس کی طرف اس کی ضرورت کے مطابق جبکہ اس کا مختصر سا مغز اس کی پیچیدہ زندگی کو چلانے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے۔ اس کی ٹانگوں میں مختلف جوڑ ہیں اور ہر جوڑ بڑے حیوانوں کے جوڑوں کی طرح اپنا مخصوص کام انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مذکورہ بالا بیان کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے پس بلند و برتر ہے وہ کہ جس نے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا ہے اور ستونوں یعنی کہ اعضاء پر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بنانے میں کوئی بنانے والا شریک نہیں ہوا ہے اور نہ اس کے پیدا کرنے میں کسی بھی قادر و توانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس عبارت میں لوگوں کو دو نقطوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خداوند عالم نے اس نازک اور ظریف جسم کو ایسے ہاتھ پاؤں عطا کیے ہیں جس کے ذریعے نہ صرف وہ کھڑی ہو سکتی ہے بلکہ اپنے وزن سے کئی گنا زائد وزن بھی اٹھا سکتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا وزن اٹھا کر وہ چکنی دیواروں پر بھی چڑھتی ہے اور کبھی کبھی تو چھت سے چپک کر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو بہادر سے بہادر انسان بھی انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اسے اس کی ضرورت کے موافق ڈھانچہ عطا ہوا ہے جسے امام علیہ السلام نے ستون سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ ڈھانچہ زیادہ بھاری ہے کہ جو اس کی حرکت کی طاقت کو کم کرے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ ڈھانچہ نہ زیادہ بھاری ہے کہ جو اس کی حرکت کی طاقت کو کم کرے اور نہ اس قدر سبک اور ہلکا ہے کہ اس کے جسم اور اندرونی اعضاء نیز اس کے وجود کو سنبھال نہ سکے۔ پھر لکھا
لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اگر سوچ بچار کی راہوں کو طے کرتے ہوئے اس کی آخری حد تک پہنچ جاؤ تو عقل کی رہنمائی تمہیں بس اس نتیجے پر پہنچائے گی کہ جو چیونٹی کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اجزاء کی ساخت لطیف و باریک ہے اور ہر ذی حیات کے مختلف اور پیچیدہ اعضاء ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ ایک بڑے موجود جیسے ایک تناور درخت کی تخلیق چیونٹی جیسی ایک چھوٹی سی مخلوق سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو دونوں ہی بہت پیچیدہ اور باریک ساخت کے حامل ہیں اور دونوں ہی پر ایک منظم قانون حاکم ہے اور دونوں ہی میں تولد کے لمحے سے آخر عمر تک الہی ہدایات نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تناور درخت بھی اپنے لحاظ سے چھوٹے بڑے اور کمزور طاقتور اعضاء رکھتا ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے فرض اور ذمہ داریوں کی مناسبت سے خلق کیا گیا ہے۔ اور اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یوں متذکرہ بالا جملوں میں علت و معلول کا رابطہ واضح ہو جاتا ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے الغرض کبھی انسان ایک سانے صاد الف نون عین، کبھی انسان ایک سانے کے مختلف آثار کو دیکھتا ہے جو جسامت کے لحاظ سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، مثلاً کچھ گھڑیوں کا سائز 1 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور کچھ کا طول و عرض کی کئی میٹر ہوتا ہے، یا کوئی کتاب صرف چند صفحوں پر مشتمل ہوتی ہے اور کچھ 10 جلدوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب انسان ان دونوں کا موازنہ کرتا ہے اور ان میں ایک ہی اصول حاکم نظر آتا ہے، نیز ان میں استعمال ہونے والی خاص ادبیات کو ہم آہنگ دیکھتا ہے، تو سمجھ جاتا ہے کہ دونوں کتاب ایک ہی سرچشمے سے وجود پائی ہیں اور دونوں ایک ہی ادیب کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کلام کی تعمیل میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں کہ اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی، بھاری اور ہلکی، طاقتور اور کمزور چیزیں یکساں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ چھوٹا بڑا اور آسان و مشکل ہونا اس موجود کی نسبت قابل تصور ہے جس کی قدرت اور توانائی محدود ہو اور جو کچھ اس کی طاقت و قدرت سے باہر ہو وہ ناممکن ہے، اور جو اس کی طاقت و استعداد کی آخری حد تک ہو وہ مشکل ہے، جو کام اس کی طاقت سے کم ہو وہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ذات اقدس تو لامحدود طاقت کی مالک ہے، لہٰذا یہ سب اس کے لیے یکساں ہیں۔ پورے منظومہ شمسی کو حرکت دینے اور غبارے کے ذرے کو حرکت دینے میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ہی باریک چیونٹیوں کی تخلیق اور بلند و بالا درختوں کی تخلیق بھی اس کے لیے یکساں ہے۔ ایک چیونٹی کے لیے گندم کا ایک دانہ اٹھانے اور 2 دانے اٹھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک دانے کو وہ آسانی سے اٹھائے اور دوسرا اٹھانے میں اسے بہت تھکن اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے، جبکہ ہم انسان ان دونوں کاموں میں ذرا بھی فرق محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم اپنے ذہن سے بڑی آسانی سے ایک قطرے کا بھی تصور کر سکتے ہیں اور اتنی ہی آسانی سے ایک بڑے سمندر کا بھی تصور کر سکتے ہیں۔ یہ مثالیں اللہ کی قدرت سے متعلق گزشتہ بحث کی گہرائی کو کافی واضح کر دیتی ہیں۔ ہم پیج 150 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے نقطہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سب ہیڈنگ ہے، جو مین آگے ہے وہ نقطہ ہے، اور ہیڈنگ ہے چیونٹیوں کی حیرت انگیز زندگی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ صحراؤں، پہاڑوں اور گھروں میں چیونٹیوں کی اقسام اور بے شمار تعداد کے سبب وہ ایک معمولی سی مخلوق سمجھی جاتی ہے اور عام لوگوں کی توجہ کبھی اس کی طرف نہیں جاتی، لیکن دانش مندوں کے لیے جو کبھی کبھار 20 سال تک ان پر تحقیق کرتے ہیں یہ ایک نہایت تعجب انگیز مخلوق ہے۔ چنانچہ ان کی چیونٹیوں کی پراسرار خلقت پر کی گئی تحقیقات نے ہمارے لیے خالق کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بڑے دروازے کھول
کھول دیے ہیں اور جن کی ایک جھلک ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ سامعین یہاں پر پوائنٹ وائز جو ہے بتایا گیا ہے اور وہ کل ہیں یہاں پر 10 پوائنٹ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جو انہوں نے کہا نا کہ ہم ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، گروہی شکل میں زندگی گزارنے والے حیوانات و حشرات کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، جیسے بعض پرندے، مچھلیاں، ہرن اور بارہ سنگے وغیرہ، لیکن جن حیوانات کی گروہی زندگی ان کے فرائض کی بنیاد پر ہے وہ بہت کم ہے، اور چیونٹی انہی میں سے ایک نمایاں مخلوق ہے۔ مادہ چیونٹیوں کی ذمہ داری خوراک کی ذخیرہ اندوزی، بچوں کی دیکھ بھال اور یہاں تک کہ ان کی ملکہ کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہوتی ہے، جبکہ نر چیونٹیوں کا کام ملکہ کو حاملہ کرنا ہوتا ہے اور ملکہ کا کام انڈے دینا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نر چیونٹے ملاپ کے بعد مر جاتے ہیں اور ان میں ایک گروہ مسلح سپاہیوں کی صورت میں ہوتا ہے جن کے بڑے مضبوط جبڑے ہوتے ہیں اور وہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنے ٹھکانے کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 2، مادہ چیونٹیاں زمین میں سوراخ کرتی ہیں تاکہ زمین کے اندر ان کے رہنے کے لیے ایک مناسب جگہ فراہم ہو، لیکن ساری چیونٹیاں زمین کے نیچے زندگی نہیں گزارتی۔ ان میں سے ایک گروہ جنہیں ترکھان چیونٹیاں کہا جاتا ہے لکڑیوں کے اندر سوراخ کر کے اس میں زندگی گزارتی ہیں۔ نمبر 3، چیونٹی اپنے اس مختصر سے جسم میں جو بعض اوقات صرف 2 ملی میٹر تک ہوتا ہے وہ تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہیں جو ایک عظیم الحبسہ حیوان رکھتا ہے، بلکہ اس کے پاس کچھ اضافی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اضافی ٹانگیں اور وہ سینگ جو اسے اپنے ماحول سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مضبوط اجتماعی عقل و ہوش اور پیش بینی کی صلاحیت بھی حامل ہوتی ہیں۔ نمبر 4، پڑھنے کے لیے ہم آگئے پیج 151 پہ۔ نمبر 4، بہت ساری چیونٹیاں دوسرے حشرات کو اپنی خدمت کے لیے رکھتی ہیں اور ان سے کام لیتی ہیں۔ مثلاً گندم کی فصلوں میں رہنے والی چیونٹی جن جانوروں سے کام لیتی ہے وہ گھن ہے جو گندم میں لگتے ہیں۔ یہ کیڑا اگر غضبناک ہو جائے تو شہد کی طرح ایک مایا چھوڑتا ہے اور چیونٹیاں اس سے بہرہ مند ہوتی ہیں۔ بعض چیونٹیاں کچھ مخصوص حشرات کو جو درختوں کے چھلکوں میں انڈے دیتے ہیں جیسے لال بیگ اپنی خدمت پر لگاتی ہیں۔ نمبر 5، اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ چیونٹیوں کا ایک گروہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اس قسم کی چیونٹیوں کو چھتری والی چیونٹی کہتے ہیں جو اپنے بل کے اطراف میں ایک باغیچہ بناتی ہیں اور اس میں چھوٹی کھمبیاں اگاتی ہیں۔ مزدور چیونٹیاں کھمبیوں کی بہتر پرورش کے لیے ان کے پتوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ جب مزدور چیونٹیاں پتوں کے ٹکڑے اپنے ساتھ لے آتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کے سروں پر چھتری تنی ہوئی ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے انہیں یہ نام دیا گیا ہے۔ نمبر 6، چیونٹیوں کی ایک قسم کو سپاہی چیونٹی کہتے ہیں جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں واقعی درندہ صفت ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ہاتھی بھی کوشش کرتا ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے ورنہ وہ اسے بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ گرم مقامات پر زندگی گزارنے والی چیونٹیوں کی ایک قسم گوشت خور ہوتی ہے۔ یہ چیونٹیاں جب گروہی شکل میں کسی جانور پر حملہ کرتی ہیں تو جلد ہی اس کے قدم اکھاڑ دیتی ہیں اور کچھ ہی دیر میں اس کا تمام گوشت چٹ کر جاتی ہیں اور صرف اس کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ نمبر 7، معمولاً چیونٹیوں کا سر بڑا اور کمر باریک ہوتی ہے اور یہ اپنی جسامت کی نسبت بہت طاقتور ہوتی ہیں، چنانچہ یہ اپنے وزن سے کئی گنا بھاری دانوں کو دانتوں میں لے کر دیواروں پر چڑھتی ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو وزن اٹھانے والے پہلوانوں کے لیے بھی ممکن نہیں۔ جی ہاں، چیونٹی اپنی جسامت کے برعکس ایسے دانوں کو بھی جو اس کے وزن سے 10 گنا زیادہ بھاری ہوتے ہیں بآسانی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ چیونٹیوں کی مدیریت اور
پیش بینیاں بہت دلچسپ ہیں۔ وہ اپنے اندرونی الہام کے سبب گرمیوں اور سردیوں کے کٹھن ایام کی فکر کرتی ہیں، حالانکہ بعض اوقات انہوں نے اپنی پوری عمر میں سردیاں نہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے ذخیرہ کیے ہوئے دانوں کی اس طرح حفاظت کرتی ہیں کہ کبھی کبھار ان کو بل سے باہر نکال کر دھوپ میں پھیلاتی ہیں تاکہ انہیں ہوا لگے اور خراب نہ ہو پائیں، جبکہ بعض اوقات ان کے 2 یا کئی ٹکڑے کر دیتی ہیں تاکہ ان سے کونپلیں نہ پھوٹیں۔ یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ وہ دھنیے اور دانوں کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں، کیونکہ اس سے کم ٹکڑے کرنے کی صورت میں اس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ نمبر 9، چیونٹیوں کی موقع شناسی بھی عجیب ہوتی ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو آگ کے ایک دائرے کے بیچ میں چھوڑا۔ اس نے اپنی نجات کے لیے ہر طرف سے کوشش کی، لیکن جب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ پایا تو آخرکار جان دے دی۔ جب اس جگہ کا اندازہ لیا گیا جہاں وہ مر گئی تھی تو معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک دائرے کا مرکز تھا، یعنی اطراف کی آگ سے دور ترین نقطہ۔ اور اب 10واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ چیونٹیوں کی بہت ساری اقسام ہیں، چنانچہ بعض دانشوروں نے اس کی 4000 سے بھی زیادہ قسمیں بتائی ہیں، جبکہ روئے زمین پر موجود چیونٹیوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ بتائی ہے۔ جدید تحقیقات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ٹریفک کے مسائل حل کرنے میں چیونٹیاں انسانوں سے آگے نکل گئی ہیں۔ لاکھوں چیونٹیاں ایک معمولی اور تنگ راستے سے بڑے صبر و تحمل سے چلتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ چیونٹیوں کی زندگی کے عجائبات اس سے کہیں بڑھ کر ہیں جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں اور مقالے لکھے گئے ہیں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس خطبے میں عالم خلقت سے کہ کتنے حساس نقطے پر گفتگو کی ہے۔ تو سامعین، یہاں پر تیسرا حصہ مکمل ہوا، اس کی شرح بھی مکمل ہو گئی اور اس کا نکات بھی ہم نے پڑھ لیے، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس خطبے یعنی کہ خطبہ 185 کا چوتھا حصہ پڑھیں گے اور بہت کچھ جانیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔